الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. اور لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے اے ہمارے رب تھوڑی دیر ہمیں مہلت دے کہ ہم تیرا بلانا مانیں اور رسولوں کی غلامی کرے. تو کیا تم پہلے قسم نہ کھا چکے تھے کہ ہمیں دنیا سے کہیں ہٹ کر جانا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے ظالموں اور غافلوں کا ذکر فرمایا کہ غافلوں کو ہرگز یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ ان سے بے خبر ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک سے باخبر ہے، بلکہ ہر ایک کو ڈھیل دی جا رہی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے، دین کی طرف آ جائے، اچھے کام کرے، گمراہیت کو چھوڑ دے، کفر کو چھوڑ دے، شرک کو چھوڑ دے. اس کو مہلت دی جا رہی ہے. مہلت دینے کے لیے اس کو کیا ہے؟ ڈھیل دی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تو ڈھیل دی جا رہی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت کوئی ڈھیل نہیں دی جائے گی، اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، اس وقت کوئی بات نہیں سنی جائے گی، اس وقت کسی کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا. یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں پہ عمل کرنا ہے. یہ دار الجزا نہیں ہے، یہاں پہ جزا نہیں ملتی ہے، یہاں پہ صرف عمل کرنا ہے. آخرت دار الجزا ہے، بدلے کا گھر ہے، وہاں پہ صرف بدلہ ہے، عمل نہیں ہے. چاہے جنتی ہو چاہے دوزخی ہو، جنتی جنت میں چلا جائے گا، اس کو عیش و آرام ہے، کوئی عمل نہیں کرنا ہے، نماز نہیں پڑھنا ہے، تہجد وہاں پہ نہیں پڑھنا ہے، دوسری مشقتیں وہاں پہ اس کو نہیں جھیلنی ہے. اور جب دوزخی دوزخ میں چلے جائے تو اس کو تکلیفیں جھیلنی ہیں، اس کو وہاں پہ مشقت والے اعمال جو دنیا میں فرض تھے وہ وہاں نہیں کرنے ہیں، بلکہ اس کو عذاب جھیلنا ہے، اس کو پریشانیاں جھیلنا ہے، مصیبتیں جھیلنا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے. اگر کافر و مشرک ہے تو یہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. اس لیے مہلت دی جا رہی ہے دار العمل میں کہ باز آ جاؤ، اچھے کام کرو، گمراہیت سے پھر جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان سے تو اب کہا جا رہا ہے، لیکن اے محبوب ان کو ڈرائیے، ان کو کہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی شان والا ہے کہ اللہ کیسا رحیم ہے، کیسا کریم ہے، کیسا رحمان ہے، اپنے بندوں پہ کیسا مہربان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بار بار تنبیہ فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار لوگوں کو دعوت دے رہا ہے تاکہ لوگ جہنم میں جانے کے بجائے جنت میں داخل ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا. جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے اے ہمارے رب تھوڑی دیر ہمیں مہلت دے دے. یا تو یہ موت کے وقت ہے، یا تو قبر میں ہے، یا تو حشر میں ہے، یا تو پھر حشر قائم ہونے کے بعد جب یہ دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تب یہ کہیں گے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں مہلت دے دے. جب عذاب دیکھیں گے، جب عذاب سہیں گے، کہیں گے مہلت دے دے، تھوڑی مہلت دے دے. مہلت کس لیے دے دے؟ تھوڑی دیر ہمیں مہلت دے کہ ہم تیرا بلانا مانیں. یعنی تو بلاتا تھا ہمیں نیک کام کی طرف، اچھے کاموں کی طرف، ایمان کی طرف، اپنے توحید کی طرف، اپنی عبادت کی طرف، لیکن ہم تجھ سے بھاگتے تھے، تیری عبادت سے بھاگتے تھے، بد مذہبیت اختیار کر لیا تھا، کفر اختیار کر لیا تھا، شرک اختیار کر لیا تھا. اب ہم نے دیکھ لیا
صحیح وہی راستہ ہے جو اسلام کا ہے، اور سچا معبود تو ہی ہے۔ مولا تعالیٰ تھوڑی مہلت دے دے کہ ہم تیرا بلانا مانیں، تیرے بلانے پر لبیک کہے اور رسولوں کی غلامی کرے۔ تیرے رسول نے ہمیں بہت سمجھایا تھا، انہوں نے بہت واعظ و نصیحتیں ہم کو کی تھی، انہوں نے ہمیشہ نرمی ہمارے ساتھ اختیار کی تھی، اچھے سے انہوں نے سمجھایا تھا، معجزات انہوں نے دکھائے تھے، انہوں نے ہمارے کام بنائے تھے، اور ہم کو کفر و شرک سے نکال کے ایمان کی طرف، جنت کی طرف لانے کی باتیں کرتے تھے۔ اس دوزخ سے ہم کو ڈراتے تھے، لیکن ہم نے نہیں مانا۔ لیکن اب جائیں گے تو ضرور رسول کی غلامی کریں گے، ان کے غلام بن کے رہیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو کیا تم پہلے قسم نہ کھا چکے تھے کہ ہمیں دنیا سے کہیں ہٹ کر نہیں جانا ہے؟ تم دنیا میں جب تھے عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے تھے، جب تم کو کفر سے بچایا جاتا تھا، بدعمالیوں سے بچایا جاتا تھا، ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، یہ رسول بلاتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ تمہاری پیروی تو قوم کے حقیر لوگ کرتے ہیں، قوم کے فقیر لوگ تمہاری پیروی کرتے ہیں، سردار تو ہم لوگ ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ ظاہری اسباب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم قوم کے سردار ہیں، ہمارے پاس مالداری ہے، ہمارے پاس جاہ ہے، ہمارے پاس منصب ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اگر نبی ہونا چاہیے تو ہماری قوم میں سے ہونا چاہیے۔ مذاق اڑاتے تھے، نبیوں کو جھٹلاتے تھے، ان کے ماننے والوں کا جو ہے مذاق اڑایا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے جس طرح دنیا ہمارے لیے ہے ویسے آخرت بھی ہمارے لیے ہوگی، اگر آخرت ہمارے لیے نہ بھی ہوگی تو ہم آخرت میں مال و دولت دے کے اپنے آپ کو چھڑا لیں گے، یا ہمارے معبودان باطل ہم کو چھڑا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہا جائے گا ان کو ڈراؤ، جب ان کو عذاب دیا جائے گا تو یہ کہیں گے، پھر ہم بھی کچھ کہیں گے، یہ کہیں گے کہ تم پہلے قسم نہ کھا چکے تھے ہمیں دنیا سے کہیں ہٹ کر نہیں جانا ہے، تو اب کیا ہے اپنے عذاب کا مزہ چکھو، اپنے کیے کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے، اچھے اعمال نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔